یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 جو کہ پہلے پارے کے آخر میں ہے تلاوت کی ہے، اور یہ ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کی. ایک بڑا کام سر انجام دیا، اور اس بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ دعا کی، اور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں، اولاد میں صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جانے سے پہلے کہ جب بھی دعا اخلاص سے کی جائے اور اپنا کوئی عمل سامنے رکھ کے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہ دعا جو وہ کرتا ہے، جو چیز مانگی جاتی ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے، یا اس کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹال دی جاتی ہے، یا اس کی زندگی میں یا بعد میں کبھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور اس کا انتظام اپنی مرضی سے چلاتا ہے. مختلف کاموں کی تدبیر اور وقت کی کہ کس وقت پر اور کس جگہ پر اور کس شخص سے کون سا کام لیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی مہینوں نہیں، سالوں نہیں، بلکہ صدیوں بعد قبول ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس دعا کا ترجمہ کہ اے ہمارے رب، بھیج ہمارے درمیان میں سے ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر ان کے سامنے تلاوت کرے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے. بے شک انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست قدرت والا اور حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ آتے ہیں، اور ان کو اس وقت جب بالکل وہ بیابان ہوتا ہے وہاں چھوڑ کر ان کو چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود تو شام چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی وہیں گزارتے ہیں، اور ان کی اولاد وہیں مکہ میں آباد ہوتی ہے. جبکہ منصب نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف اولاد سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر انہی کی نسل سے بنی اسرائیل. ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، اور انہی کی ہی جو ذریت تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی. اور ان کی اس نسل میں بہت سارے انبیاء آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور انہی کے دور میں بیت المقدس کو یہودیوں کا یا اس وقت کے مسلمانوں کا دارالخلافہ بنایا گیا، اور بیت المقدس اس وقت کا قبلہ بھی قرار پاتا ہے. بہت سارے رسول، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک سلسلہ چلتا ہے جو بنی اسرائیل میں آتے ہیں، اور نسل در نسل آتے چلے جاتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے سارے رسولوں کے آنے کے بعد، ان سے تربیت لینے کے بعد،
یہ خدا خوفی رکھنے والے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت پر چلنے والے ہوتے، لیکن اس کے برعکس ہوا اور وہ بگڑتے چلے گئے، اور ایک قلیل لوگوں کے علاوہ سب نہ صرف دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنے والے نہ رہے جو کہ ان کو بنایا گیا تھا، ان کو امامت اور خلافت دی گئی تھی، تو وہ کام بھی کہ وہ دوسروں کو اچھائی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے، وہ کام تو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ انفرادی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرنے لگے۔ اور یہ سارے جرائم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کو ایک ایک کر کے گنوائے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے یہ منصب امامت ہٹا دیا جائے، ان سے لے لیا جائے، اور اس کا ذکر جو آیت ہم نے آج تلاوت کی اور جس کا آج ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں، اس سے پہلے اس کا ذکر آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ اس پر پورا اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو انسانیت کے لیے امامت کا درجہ دینے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اس وقت نہ بھولے، اور فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کیا میری اولاد کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بالکل صاف صاف بتا دیا کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ ان لوگوں سے یہ وعدہ نہیں ہے جو ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقام کو ہٹانے والے اور گرانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی جس کام میں صرف کی اس پر وہ لوگ چلنے والے نہ تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا دراصل ان کی دعا کا مصداق ہو سکتا تھا، اور جو ان کی طریقہ کار پر ان کی سنت پر چلنے والا نہ تھا، وہ ان کی اولاد نسلاً اولاد میں سے بھی ہو، لیکن روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کا انہیریٹنس یا اس کی میراث نہیں پائے گا۔ لہٰذا ان سے بنی اسرائیل سے اب امامت کا منصب لیا جانے لگا، اور اس کے لیے ایک نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ماحول بنانا شروع کیا جاتا ہے تاکہ بنی اسرائیل سے جو امامت ان کو دی گئی تھی ان سے لے لی جائے۔ مکہ کی سربراہی جناب ہاشم کو ملتی ہے، اور یہ کعبہ کے متولی قرار پاتے ہیں، اور جو کعبہ مکہ کے سربراہ بنتے ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی بن جاتے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ کے اندر بت بہرحال موجود ہیں۔ ان کی شادی یثرب میں ہوتی ہے، خود تو وہ شام چلے جاتے ہیں، لیکن اولاد ان کی مکہ میں پرورش پاتی ہے، اور ہوتے ہوتے یہ جو سربراہی تھی، مکہ کی جو سرداری تھی، وہ حضرت عبد المطلب کو ملتی ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے متولی قرار پاتے ہیں۔ اس دور میں خانہ کعبہ کے لیے بہت لوگ زیارت کیا کرتے تھے، اور زائرین کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ جو زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ظاہر ہوا تھا وہ غائب ہو چکا تھا، اور اب پانی کے لیے بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی، اور زائرین نے حضرت عبد المطلب کو فرمایا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ کوئی تالاب کھودا جائے، اور تالاب کی میں جب بارش ہو تو اس میں پانی اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب بھی انسان خالص اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ زمزم کا چشمہ خانہ کعبہ کے کس طرف ہے، اگر تم اس طرف کھدائی کرو گے تو تم پانی کو پا جاؤ گے۔ اور اس کے بعد صبح کو عبد المطلب اس جگہ کی کھدائی کرتے ہیں، اور پانی نکل آتا ہے، اور اتنا پانی نکل آتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اور اس کھدائی کے دوران عبد المطلب کو
2 تلواریں بھی ملتی ہیں، قیمتی تلواریں، اور جن کو بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا دروازہ لگاتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ تو موجود تھا لیکن اس کا دروازہ موجود نہ تھا۔ اب اس طرح وہ اس کا دروازہ لگاتے ہیں، اور اب عبد المطلب کی مکہ کی سرداری ہے، زائرین آتے ہیں اور اپنے طور سے جس طرح بھی عبادت کیا کرتے تھے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آگے جو واقعات آتے ہیں اس پہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرتا ہے، اپنے غیب کی علم کی بنیاد پر، سب کچھ جاننے والا، لیکن انسان بہت کم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کم علم دیا ہے، اس لیے بعض اوقات حالات کو ناسازگار دیکھ کر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہ بات اس وقت بھی سچ تھی اور آج کا انسان بھی ایسا ہی سوچتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اپنی ایک تبدیلی کے لیے ایک خاص وقت میں وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور انسان اس کے بارے میں اندازے لگا سکتا ہے لیکن کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اس وقت 2 بڑی قوتیں موجود تھیں، ایک ایران کی اور دوسری روم کی، اور روم اس وقت وہ امپائر تھی جو کہ آج کے موجودہ ترکی، مصر، سعودی عرب کا بالائی حصہ اور لیبیا اور عراق، یہ سارا ہی علاقہ روم سلطنت کے پاس تھا۔ صرف اور صرف جو حجاز کا علاقہ تھا وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حجاز کا علاقہ بھی اپنے پاس لے لیا جائے، اس کو فتح کر لیا جائے تاکہ اپنی طریقے کے مطابق وہاں عبادت کرائی جائے۔ ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے اور ابرہہ حبشہ کی مدد کے ذریعے، جہاں عیسائیت کی حکومت قائم تھی حبشہ کے اندر، ان کے ذریعے سے یمن پر حملہ کیا جاتا ہے، اور یمن پر بھی ابرہہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، عیسائیت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ابرہہ ایک خانہ کعبہ بڑا سا بناتا ہے یمن کے اندر، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اب تمہیں مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں اور ریگستانوں میں جانے کی ضرورت نہیں عبادت کرنے کے لیے، تم عبادت بھی ادھر ہی کرو، تجارت بھی ادھر ہی کرو، اور میلے کا اہتمام بھی ادھر موجود ہے، جو تمہارے ذوق و شوق کے مطابق یہاں تمہیں ہر طرح کی چیز ملے گی، تمہیں اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن لوگوں کی مکہ سے اور خانہ کعبہ سے پرانی عقیدت، وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اور لوگ اس کی طرف نہیں جاتے۔ اب وہی سازش کی جاتی ہے جو اس دفعہ 9/11 میں کی گئی اور پھر ممبئی اٹیکس میں کی گئی، کہ انہوں نے اپنی ہی عبادت گاہ کو آگ لگا دی، ایک حصے کو آگ لگا دی، اور پھر کہا کہ ہماری عبادت گاہ کو مکہ والوں نے اس کی بے حرمتی کی ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے، اور 60,000 کا ایک لشکر ترتیب دیا جاتا ہے جس میں ہاتھی میں موجود اور جس میں ہر طرح کا ساز و سامان بھی موجود، اور وہ روانہ ہو جاتے ہیں مکہ کی طرف، اور ہوتے ہوئے بنو ثقیف پہنچتے ہیں جو کہ طائف کے نزدیک ایک آبادی تھی، اور انہوں نے جا کے بنو ثقیف سے وہی کہا جو کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرتے ہوئے پاکستان سے کہا کہ ہماری مدد کرو، نہیں تو تمہیں پتھروں کے دور میں داخل کر دیں گے، تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر بنو ثقیف نے وہی کیا جس کی امید تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے مکہ پہنچنے میں، اور آپ کو راستہ دکھائیں گے، اور آپ ہماری جان بخشی کر دیجئے۔ اور وہ ابرہہ کے لشکر کو بحفاظت منا پہنچا دیتے ہیں، اور منا جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ منا سارا لشکر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر ابرہہ حضرت عبد المطلب کو جو کہ مکہ کے سردار ہیں ان کو طلب کرتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے اس خانہ کعبہ کو
معاذ اللہ گرانے آئے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ہاں تمہارے فوجیوں نے کچھ میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ عبد المطلب کے جواب سے بڑا حیران ہوا کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس اپنے گھر کو، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچانے والا ہے۔ وہاں سے واپس آتے ہیں اور مکہ والوں کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر ہم پر حملہ کرنے کو ہے، یہاں سے نکل کر وادیوں میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس وقت وہ کسی لات و منات سے، کسی حبل سے، کسی بت سے دعا نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج آل صلیب ہماری آل پر حملہ آور ہے، اپنی اس آل کو بچا لے۔ اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ جو ہم سورہ فیل میں پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں سمیت آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایئر فورس ابابیل کی شکل میں وہاں بھیجی، جن کے پیروں میں کنکر تھے، اور کنکر ایسے کہ جس پر پڑتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پر وہ کنکری پڑتی تو بالکل پانی کی طرح ختم ہو جاتا، اور ایز اف کہ آج کی زبان میں کہا جائے کہ کوئی کیمیکل ویپن کا اٹیک کر دیا گیا، اور سارے کے سارے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کہ ان کو بھوسا بنا کر رکھ دیا گیا، اور وہ ساری کی ساری فوج ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پورا واقعہ خوب شہرت پاتا ہے، اور شہرت پانے کے بعد اب ہر ایک کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور باقی جو شریک ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت شروع ہوتی ہے، اور یہ عام الفیل کا سال عرب کی تاریخ میں مشہور تھا، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہم نے شروع میں تلاوت کی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی، کہ دعا کی انہوں نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کر کیا کریں گے، ان کا مشن بھی بتایا کہ وہ تیری آیت تلاوت کریں گے، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے، اور انہیں پاک کریں گے۔ یہ 3 کام بتائے گئے ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی موجودگی میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری تعلیمات موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت کی باتیں سکھائیں۔ ان دونوں ہمارے جو سورس ہیں ان کے ذریعے سے، اور پاک کیا۔ ان کے اندر پورا کا پورا زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ صرف ہم 2 پوائنٹس کے حوالے سے بات کر کے آج کی گفتگو کو ختم کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر اور سنت کے اندر موجود ہے، ہجرت کا حکم فرمایا گیا، اور ہجرت اپنے وسیع تر مفہوم میں ہر برائی کو چھوڑ دینا ہے، غلط کام کو چھوڑنا ہے اور اچھے کام کی طرف جانا ہے، جو چیز بد ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ ہجرت انسان کی ہر عمر میں جاری رہنی چاہیے، اور انسان جب بھی اپنی غلطی اپنے کردار میں، اپنے سوچ میں، اپنے عمل میں محسوس کرے، اپنے آپ کو ہجرت کے لیے تیار کرے وسیع تر مفہوم میں، کہ اس کو چھوڑ دے اور چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز جہاد ہے، اور جہاد بھی اپنے وسیع تر مفہوم میں کوشش کو کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جب آخرت میں حساب کرنا ہے تو ایک ایک لمحے کا حساب کرنا ہے، اس لیے
جب ہر لمحے کا حساب دینا ہے تو ہر لمحہ قیمتی ہے، اور اس کو استعمال بڑی ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ انسان اپنا ہر لمحہ اپنے کن کاموں کے اندر کھپا رہا ہے، اس سے کیا حاصل کر رہا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر ایمان حقیقی کہ جو دل کا ایمان ہے اس کی تفصیلات جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ مومن تو وہ ہیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ تو یہ 5 پلرز آف اسلام اس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اور ان 5 کاموں کو کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کو مومن بننے کے لیے 2 مزید تفصیلی کام، ایڈیشنل کام، اضافی کام کرنے پڑتے ہیں، اور وہ کام سورہ حجرات کے اندر اراکین یہ بیان کیے گئے کہ وہ یہ ہے کہ انسان تذبذب کے اندر نہ پڑے، شک کے اندر نہ پڑے، اور شک میں نہ پڑنے سے مراد کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقائد بتائے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق، ایک مومن کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، آخرت آئے گی، آخرت کے بعد ایک جزا و سزا کا ایک جہاں قائم ہوگا، جس نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے بری زندگی گزاری ہوگی اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہ سارا عقیدہ ہمارے ذہن میں تو موجود ہے، لیکن کہیں لاشعور میں گم ہو کے چلا جاتا ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ڈرانا چاہتا ہے لیکن ہمیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں ترغیب محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کہ ہمیں کچھ تذبذب کا شکار ہیں، شک کا شکار ہیں کہ وہ چیز ہوگی کہ نہ ہوگی۔ اب جب اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہان قائم ہوگا اور آخرت واقع ہوگی اور حساب کتاب دینا پڑے گا، اس پہ انسان کا یقین ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہو انسان اس کو پورا کرنے والا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے انسان اس سے منع ہونے والا نہ ہو۔ تو اس شک سے باہر نکلنا یہ ایمان کا پہلا رکن ہے، جو کہ سورہ حجرات کے اندر فرمایا گیا کہ ثم لم یرتابوا، کہ وہ شک میں پڑنے والے نہیں ہوتے اپنی عقائد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے۔ اور پھر دوسرا کام جو کہ اس کی طرف ہم آج بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنے جان سے۔ یہ جہاد جو ہے انسان کی مسلسل کوشش اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں اسی جد و جہد کے آس پاس گھومتی نظر آتی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو جو چیز بھی قیمتی نظر آتی ہے، جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور انسان اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے، ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے، ہماری جو سوسائٹی اور معاشرہ ہوتا ہے اس کی قربانی کے حوالے سے، کہ انسان ان سب چیزوں کو، گھر کے حوالے سے کہ انسان گھر کو محبوب رکھتا ہے، اپنے والدین کو محبوب رکھتا ہے۔ جس چیز کو انسان اس دنیا کے اندر محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان چیزوں میں آزمائش کی اور وہ ان سب میں پورا اترے۔ یہی چیز ہمارے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سبق موجود، کہ یہی جد و جہد ہے کہ انسان اپنے ہر لمحے میں یہ دیکھے کہ اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہے، اپنا ہر لمحہ کس طریقے سے گزار رہا ہے، جو لمحہ وہ گزارنے چاہ رہا ہے یا جو وہ فیل کرنے جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے والا ہو، اور اگر اس کو روکا ہے اور اس کو اس طرح کرنے سے اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے تو اس سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اور اس کام کو کرنا بہرحال آسان کام نہیں، کیونکہ انسان کو کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، جو اس کو تھوڑی دیر کی لذت اور جلدی والی لذت کا دھوکہ دے کر اس کو اللہ تعالیٰ کی گمراہی پر لے جانے کے لیے اکساتا ہے۔ تو انسان اس بات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو اس
کوشش کے لیے آمادہ کرے اور اس کوشش کے نتیجے میں اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بہتر کرتا چلا جائے. اور یہ کوشش ان کی جان سے بھی ہونی چاہیے اور اس کی مال سے بھی ہونی چاہیے. قرآن مجید کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ان کا مطالعہ کرے اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوشش کرتا چلا جائے. جب انسان کوشش میں چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہتر کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان جب اپنے آپ کو چھوڑ دے اور گیو اپ کر دے تو انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے اور شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی بھرپور جد و جہد گزارنے والی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.